بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی، تو آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو انتظار ہے ایک چیخ کا، ایک چنگھاڑ کا، اور پھر فرمایا کہ کیسی ایک قوم ہے کہ ان کے پاس رسول اور نبی آئے مگر انہوں نے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہ لے آئے۔ تو آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنے ہی اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے۔ کتنا آسان ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہے سارا۔ علم کیا نہیں، یرو وہی رویت سے ہے، دیکھا، کم کہ کتنے ہی اہلکنا ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم ان سے قبل یعنی ان سے پہلے، من القرونی امتوں کو، بستیوں کو، لوگوں کو، کتنے ہی ایسی بستیاں ایسے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہم بے شک وہ، الیہم طرف ان کے، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ کتنے ہی بستیاں تھیں، کتنے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، بے شک اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو پھر یہ کیوں ایمان نہیں لیتے، پھر یہ کیوں ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنے ہی ہلاک کر دیے ان سے پہلے امتوں کے لوگ، بے شک ان کی طرف وہ واپس نہیں لوٹ کر آئے۔ وَإِن اور نہیں، کُلٌ سب، کل سب کہتے ہیں نا، کل میزان سب کے سب تمام، تو وَإِن اور نہیں، کل لما مگر سب، جمیع سب کے سب جمع کیے جائیں گے، جمیع جمع سے ہے نا، سب کے سب، لدینا ہمارے پاس۔ اب لدینا کو ذہن میں رکھیے، رفع یدین سے رفع یدین کرتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ بھی یدئی ہاتھ سے ہے، تو ذہن میں رکھیے گا، سب کے سب جمع کیے جائیں گے، لدئی ہمارے پاس یعنی ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سب کے سب ہمارے پاس جمع کیے جائیں گے، جو لوگ ایمان نہیں لے آ رہے، جو لوگ نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کو ہمارے سامنے جمع کیا جائے گا بروز قیامت۔ وآیۃ لہم اور ایک نشانی ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، الارض زمین، ارتھ انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، اردو میں ارض، اردو میں زمین کہتے ہیں، تو بہت آسان۔ وآیۃ لہم الارض اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، ارض زمین، میتا مردہ، مردہ زمین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے، احییناہا زندہ کیا ہم نے اسے، واخرجنا اور نکالا ہم نے، منہا اس سے، حبا غلہ، حب غلے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جس میں ہم نے پیدا کیا غلہ، فمنہ یأکلون تو پھر اس سے وہ کھاتے ہیں، یعنی زمین سے غلہ، اناج، پھل، مختلف قسم کی سبزیاں اور پیاز، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی۔ مردہ زمین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بارش برساتے ہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہم مردہ زمین سے زندہ کر دیتے ہیں، چیزوں کو نکال دیتے ہیں، یہ انسان کو بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں، اور دوبارہ اسے بنانا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیۃ لہم الارض المیتہ، کہ ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ کس طرح ہم اس سے غلے کو نکالتے ہیں، اناج کو نکالتے ہیں جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے، فیہا اس میں، جنات باغات، جنات باغات کو کہتے ہیں، من نخیل کھجوروں کے، واعناب اور انگوروں کے، وفجرنا اور جاری کیا ہم نے، فجرنا جاری سے ذہن میں رکھے گا، جاری ہونا، فجرنا جاری کیا ہم نے، فیہا اس میں، من العیون چشمے، عین چشمے کو کہتے ہیں نا، عینک سے بھی ذہن میں رکھیں وہ بھی چشمے ہیں، لیکن یہ عیون وہ دو عیون ہیں، یعنی پانی کے چشمے جس طرح ہوتے ہیں یہ وہی چشمے ہیں۔ تو یاد کرنے کے لیے آپ عین کو ذہن میں رکھیے گا، چشمے کو تو بھی رہ جائے گا ذہن میں۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے ان کے لیے، جنات باغات بہت سے، من نخیل کھجوروں کے، واعناب اور انگوروں کے، وفجرنا اور اس میں ہم نے جاری کر دیے، فیہا کیا اس میں، من العیون چشمے، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے ثمر، اس کے پھل، اس کے ثمرات، وما اور حالانکہ نہیں، عاملتہ بنایا اس سے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، افلا کیا پھر نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، ہم نے ان کے لیے باغات بنائے، پھل بنائے، سبزیاں بنائے، انگور، کھجور، بہت سے باغات بنائے، تو تاکہ وہ کھائیں، من ثمر ہی اس کے پھل، ثمر پھل کو کہتے ہیں، وما اور نہیں، عاملت بنایا اس سے، عاملت عمل سے ہے نا، بنانے سے ذہن میں رکھیے گا، اور نہیں بنایا اس سے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا نا، ہاتھوں سے مصنوعی تو چیزیں نہیں ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت سے پیدا کی گئی چیزیں ہیں، پھر کیوں یہ یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، پھر یہ کیوں ایمان نہیں لے آتے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا کیوں نہیں لاتے، پھر یہ مسلمان ہو کر اللہ کی
کی عبادت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے الذی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا، الازواج جوڑے۔ اب سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ رب پاک ہے، خلقہ پیدا کیا جس نے، تخلیق خلقہ سے، ازواج جوڑے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں نا، تو اسی سے ہے زوجہ، ازواج جوڑے جوڑے، کلہا سب کے سب، یعنی اس نے جوڑے پیدا کیے سب کے سب، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور ان کے نفسوں میں سے، اور یعنی انسانوں کے بھی جوڑے پیدا کیے، ومما اور اس میں سے جو لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ پھر سے دیکھیں، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے جوڑے پیدا کیا، کلہا مما تنبت الارض سب کے سب جوڑے، مما تنبت الارض جس میں سے اگاتی ہے کچھ جوڑے زمین، یا زمین کے بھی جتنے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی ہم نے پیدا کیے، ومن انفسہم اور ان کے نفسوں کے بھی جوڑے، ومما لا یعلمون اور ایسے جوڑے جو یہ نہیں جانتے۔ آج اب دیکھیں ریسرچ کر کے سائنسدان پہنچ چکے ہیں، فزکس میں جائیں، کیمسٹری میں جائیں، الیکٹران، پروٹون، نیگیٹو چارج، پازیٹیو چارج، ان کے بھی جوڑے ہیں، کہ ایسے جوڑے جو یہ جانتے ہیں، یا کچھ جوڑے ایسے جو یہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کے سب ہم نے پیدا کیے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں، چاہے وہ نباتات میں سے ہے، چاہے وہ حیوانات میں سے ہیں، پودوں کے بھی جوڑے ہیں، پھلوں کے بھی جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کے سب ہم نے پیدا کیے، اور باقی ایسے ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے۔ آج دنیا اگر ترقی کر چکی ہے، پہنچ چکی ہے، ان پر زمین کے اندر جتنے بھی دھاتیں ہیں اور جتنے بھی آرگینک ان آرگینک چیزیں ہیں، تو سب کو لوگ جان رہے ہیں، اس کے بارے میں پہچان رہے ہیں، یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، ان کے جوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں جانتے، تو ان سب کو ہم نے پیدا کیا۔ وآیۃ لہم اور ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، اللیل رات، اللہ اکبر، رات بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ایک رات بھی نشانی ہے اگر وہ ایمان لانا چاہیں۔ نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، سلخ کر لینا، کسی چیز کو کھینچ لینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات بھی ان کے اوپر ایک نشانی ہے جس سے ہم کھینچ لیتے ہیں، من النہار دن کو، تو یکا یک فاذا ہم مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، نسلخو کھینچ لیتے ہیں، من النہار اس سے دن کو، یعنی جیسے ہی دن کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو رات کے پردے آ جاتے ہیں، تاریکی، شام، عشاء، اچانک مغرب اور عشاء، پھر تاریکی ہو جاتی ہے، پھر رات کا پچھلا پہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں کہ کیسے ہم رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور دن چلا جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ جیسے ہی منہ النہار دن کو، فاذا ہم تو یکا یک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، کیسے ہی ایک دن جو روشنی ہوتی ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کاروبار کی آمد و رفت ہوتی ہے، لوگ آ جا رہا ہوتے ہیں، بہت ہی کیجول ماحول ہوتا ہے صبح کے ٹائم، لیکن اگر رات ہو جائے تو اس وقت ہم لائٹ کے بغیر نہیں جاتے جب تک روشنی نہ ہو وہاں پر، اور اکیلا بندہ جانے سے بھی گھبراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بھی نشانی ہے ان کے لیے، کیسے اس دن کو اللہ تعالیٰ فوراً رات میں تبدیل کر لیتے ہیں، دن کو کھینچ لیتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ فوراً اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیوں یہ ایمان نہیں لاتے، کیوں یہ نہیں دیکھتے ان نشانیوں کو اللہ نے جو ان کی طرف بیان کی ہیں۔ والشمس اور سورج، تجری چل رہا ہے، شمس سورج سے ذہن میں رکھیں نا، شمسی توانائی ہم استعمال کرتے ہیں، والشمس اور سورج، تجری چل رہا ہے وہ، لمستقر لہا ٹھکانے کے لیے اپنے، یعنی سورج بھی ایک مقررہ وقت پر ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ سورج نے اپنا رخ بدل دیا ہو، یا سورج الٹے جانب سے نکلا ہو، یا سورج کسی وقت سے پہلے غروب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اندازہ مقرر کیا اللہ نے سورج کا، سورج چل تو رہا ہے، گردش تو کر رہا ہے، جس طرح گھڑی کی سوئی ہے یہ کلاک وائز چل رہی ہے، رکی ہوئی تو نہیں ہے لیکن چل رہی ہے، لیکن اپنے مدار سے باہر نہیں نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے سورج کو جو آرڈر دیا ہے، جو حکم دیا ہے نا، اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے، جب تک اللہ اس سے نہ چاہیں وہ نہیں رکیں گے، تو جب تک اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کرتے تو تب تک سورج اور چاند کا نظام چلتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سورج تجری جاری ہے، یعنی چل رہا ہے، لمستقر اللہ اپنے استقرار یعنی اپنے قرار میں چل رہا ہے، حد سے نہیں بڑھتا، اپنے مدار سے نہیں نکلتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک یہ تقدیر ایک اندازہ ہے، تقدیر اندازے کو کہتے ہیں، العزیز بہت زبردست کا، العلیم علم والے کا، یہ وہ اندازہ ہے علم والے کا، کوئی ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ آج انسان نہ فرمان نہ شکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائے ہیں سارے کے سارے اللہ کے احکام کے تابع ہیں، جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کر رہے ہیں۔ ایک مخلوق انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اللہ کو چھوڑ بیٹھی، اپنے کریٹر اپنے خالق کو چھوڑ بیٹھی، دنیا کے کاموں میں مصروف
مصروف ہو گئی، دنیا کی زندگی میں لہو و لعب میں لگ گئی، مال اولاد فتنے میں لگ گئی، اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ حالانکہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے احکام کے تابع ہیں، ابھی تک اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ والقمر اور چاند قدرناہ مقرر کی ہم نے اس کی منازل منزلیں، اور چاند کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، پہلی کا چاند پھر دوسری کا پھر 14ویں کا پھر 15ویں کا، پھر اس طرح پورا مہینہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند کو کس قدر ہم نے منازل عطا کر دی، پہلے شروع میں باریک ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ فل روشنی دینے لگ جاتا ہے۔ تو چاند مقرر کی ہم نے منازل منزلیں اس کی، حتیٰ کہ یہ حتیٰ یعنی یہاں تک کہ عادہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اعادہ کرنا کسی کو لوٹانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے اس حالت میں کالعرجون القدیم، کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح، القدیم جو پرانی ہو۔ یعنی چاند جب آخری حصوں میں ہوتا ہے، آخری دنوں میں، تو چاند باریک سا ہو جاتا ہے، پتلا سا ہو جاتا ہے۔ جب بالکل صاف و مطلع تو آپ دیکھیں گے کہ چاند کو، یا جو خوردبین اور دوربین سے چاند کی پکچرز ہیں آپ اس کو دیکھیں نا، تو واقعی آپ کو کھجور کی پرانی ٹہنیوں کی طرح نظر آئے گا، ایسی جو خشک ہو چکی ہو، خشک ہو کر گری پڑی ہو زمین پر اور اس کے اوپر مٹی لگ گئی ہو، تو پرانی کھجور کی شاخ کی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاند کو کر دیتے ہیں۔ اس چاند کو جو چمک رہا ہوتا ہے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت اس پہ آتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، باریک ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، کالعرجون السوکھی شاخ کی طرح، القدیم جو پرانی ہوتی ہے، قدیم پرانی کو کہتے ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو چاند کی بھی منزلیں مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، عادہ کالعرجون القدیم، پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا، للشمس اور نہ سورج، ینبغی لہا لائق ہے، لہا اس کے لیے، ان کے تدری کا جا پکڑے، القمر چاند کو، ولللیل اور رات، سابق النہار سبقت لے جانے والی ہے دن سے، اور نہ ہی سورج کو یہ لائق ہے، نہ ہی سورج کی یہ استطاعت ہے کہ وہ جا کر کیا کرے، پکڑے چاند کو، یعنی چاند سے نکل جائے۔ وہ بھی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، سورج بھی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ سورج چاند سے آگے نکل سکتا ہے، نہ چاند سورج سے آگے نکل سکتا ہے، سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حدیں مقرر کی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات بھی سبقت لے جانے والی نہیں ہے دن سے، یعنی ایسی بھی نہیں ہے کہ رات کا بھی دن کے اوپر آ جائے اور دن کا بھی رات کے اوپر آ جائے اچانک، یعنی دن کے 12 بجے اور اچانک شام کا اندھیرا ہو جائے اور رات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، دن اپنے وقت پہ آئے گا، رات اپنے وقت پہ آئے گی۔ ہاں ایک وقت کی برکت ختم ہو گئی، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، بہت جلدی دن اور رات جا رہے ہیں، لیکن ہماری جو گھڑیاں ہیں، جو ہم نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے ایک اندازے سے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کبھی رات پر سبقت لے جائے اور کبھی ساری 24 گھنٹے ہی دن رہ جائے یا 28 گھنٹے رات آ جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ویسا کا ویسا چل رہا ہے۔ وَكُلٌّ اور سب کے سب فی فلکین یسبحون، وَكُلٌّ سب فی فلک ایک مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں، یعنی ایک ہی مدار میں سب کے سب تیر رہے ہیں، چاہے چاند ہے، چاہے سورج ہے، چاہے ستارے ہیں، چاہے جو بھی اللہ کے آسمان میں پیدا کردہ مخلوق ہے، جو اللہ نے ان کو ستارے سیارے جو بھی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے کہ وہ ناشکر ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان کر لی کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو آسمان پر ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 بھی الحمدللہ ہو گئی ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ، اور پچھلے جو لیکچرز ہیں ان کو بھی اچھے سے یاد کریں۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہے ہیں تو آپ اس سے شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جو لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ اس طرح ان کا ایمان تازہ ہوگا، وہ پھر آگے پھیلائیں گے، تو ان کا سب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔